بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد في مسنده أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے 10 سال اللہ کے پیارے حبیب کی خدمت کی تھی، جن کے لیے نبی علیہ السلام کی بہت سی بشارتیں موجود ہیں اور بہت سی دعائیں بھی ثابت اور منقول ہیں۔ ایک دعا خاص طور پہ اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ، اے اللہ انس کے مال میں اور اس کی اولاد میں برکتیں عطا فرما دے، اور انس کو قیامت کے دن جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالی نے جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو اتنا مال دیا کہ وہ اس کو گننے سے قاصر تھے، شمار کرنے سے قاصر تھے۔ اتنی اولاد دی کہ ان کے نام بھی
انہیں یاد نہ تھے۔ اور جناب انس فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے یہاں 3 دعائیں دی ہیں، 2 حاصل ہو چکی ہیں اور تیسری کا انتظار ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا خوف، خشیت اتنی غالب تھی کہ ہمیشہ فکر آخرت قائم رہتی اور آخرت کے تصور سے لرزاں اور ترساں رہتے کہ قیامت کے دن میرا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کے غصے کا خوف اور کتاب و سنت میں وارد اخروی وعیدوں کا ڈر، بس یہ سوچ ہمیشہ قائم رہتی، اس سوچ میں ہمیشہ مبتلا رہتے کہ قیامت کے دن کیا بنے گا۔ اسی سوچ کے تحت ایک بار نبی علیہ السلام کے پاس آئے، حاضر خدمت ہوئے اور آ کر ایک خواہش کا اظہار کیا۔ وہ خواہش یہ تھی کہ اطلب منک ان تشفع لی یوم القیامہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک طلب ہے، ایک خواہش ہے کہ آپ قیامت کے دن میری شفاعت فرما دیجیے گا۔ جناب انس کی یہ درخواست اسی خوف کا مظہر ہے، اسی سوچ کی عکاس ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ قیامت کے دن میری سفارش فرما دیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی فاعل انشاءاللہ، انشاءاللہ میں ایسا کروں گا اور آپ کی شفاعت کروں گا۔ جناب انس نے پھر سوال کیا کہ این اطلبک کا یوم القیامہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ بہت بڑا وہ میدان محشر جس میں سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے، اربوں کھربوں انسان، تو ان کے بیچ میں آپ کو کیسے ڈھونڈوں گا اور کیسے تلاش کروں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما تطلبنی عند الصراط، انس مجھے سب سے پہلے اس مقام پر آ کر تلاش کرنا جہاں سے لوگ پل صراط پر قدم رکھیں گے، چڑھیں گے اسے عبور کرنے کے لیے۔ یہ پل جہنم کے اوپر نصب ہوگا اور اس کو عبور کر کے ہی جنت میں پہنچنا ممکن ہوگا۔ یہ ایک ہی راستہ ہے جنت کا۔ تو سب سے پہلے مجھے وہاں آ کر ڈھونڈنا، وہاں آ کر تلاش کرنا، میں وہاں مل جاؤں گا۔ فَإِن لَمْ تَجِدْنِي عِنْدَ الصِّرَاط، اور اگر پل صراط کے پاس مجھے نہ پاؤ تو فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَان، پھر مجھے تلاش کرنا اس مقام پر جہاں ترازو قائم ہوگا، ترازو نصب ہوگا اور لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ جس کے 2 پلڑے ہوں گے
ایک نیکیوں کا اور دوسرا گناہوں کا، اور اس پر اعمال تولے جائیں گے تو مجھے پھر وہاں ڈھونڈنا، اور اگر وہاں بھی نہ پاؤ تو پھر تجدنی عند الحوض، پھر میں اپنے حوض کوثر کے پاس ہوں گا، اپنی امت کو اور اپنے ماننے والوں کو جام کوثر پلانے کے لیے۔ بس یہ 3 مقامات ہیں جہاں میں بار بار آؤں گا اور باری باری آؤں گا، کبھی پل صراط کے پاس، اور کبھی میزان کے پاس، اور کبھی حوض کوثر کے پاس۔ یہاں یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ میں نے یہ حدیث الترغیب والترہیب امام منذری رحمہ اللہ کی کتاب میں پڑھی ہے، اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اسی حدیث کے تعلق سے 4 سوال آج اٹھاؤں گا اور ان کے جواب آپ کے سامنے پیش کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتاب و سنت کے راستے سے الگ ہونے نہ دے، اور جو بھی بیان ہو وہ کتاب اللہ سے ہو، سنت رسول اللہ سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی چیز باہر سے نہ آئے۔ اور در حقیقت دین کتاب و سنت ہی کا نام ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے، یہی واشگاف اعلان آپ نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، کہ تمہارے بیچ 2 امر 2 آرڈر چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگا، اور اگر ان سے ہٹ گئے، برگشتہ ہو گئے، سرک گئے، تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ۔ وہ 2 چیزیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی 2 چیزوں کے بارے میں آپ فرما گئے تھے کہ ترکتکم علی البیضاء لیلها ونہارها سواء لا یزیغ عنها الا ہالک، کہ میں تمہیں ایک روشن اور چمکدار راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ جو کتاب و سنت ہے انتہائی واضح ہے، نور ہے، یہ روشنی کا مینار ہے۔ لیلها ونہارها سواء، اور اس کی رات اور دن دونوں برابر ہیں۔ اس دین میں کوئی اندھیرا نہیں ہے، اس دین کی رات بھی دن جیسی چمکدار ہے۔ یہ روشن سورج چھپ جاتا ہے، ابھی کہیں نظر نہیں آئے گا آپ کو، اس سورج کے لیے رات ہے، تاریکی ہے، مگر کتاب و سنت کا سورج ایک ایسا سورج ہے جس کے لیے کوئی رات نہیں ہے، کوئی تاریکی نہیں ہے، اس کی رات اور دن برابر ہیں۔ جب یہ تینوں مقدمے واضح ہو گئے کہ تمہارے بیچ 2 آرڈر چھوڑے جا رہا ہوں، نمبر 1 اور نمبر 2، وہ دونوں انتہائی چمکدار، روشن اور واضح ہیں، اور نمبر 3 اس میں اندھیرا اور تاریکی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اتنی ضمانتیں، گارنٹیاں جب شریعت دے رہی ہے تو اس کے باوجود اگر کوئی شخص کتاب و سنت کے دامن کو چھوڑ دے، اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے، تو آگے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ لا یزیغ عنہا الا ہالک، پھر کتاب و سنت سے وہی شخص منہ پھیرے گا، برگشتہ ہوگا، جس کے مقدر میں تباہی اور بربادی۔ جو ناقدرہ ہو اس نعمت کی ناقدری کرے وہ پھر برباد ہے، جس کھڈے میں چاہے گرے اور مرے، کوئی پرواہ نہیں اس کی۔ اتنی گارنٹیوں کے بعد بھی وہ کوئی تیسرا راستہ چنے
کہ میری قوم، میری برادری، میرے باپ دادا، میرے پیر و مرشد، تو پھر وہ شخص خود ہی بربادی کا راستہ چنے بیٹھا ہے جس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہی دعا ہے کہ یہ جو 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ خالص کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کروں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جناب انس نے نبی علیہ السلام سے شفاعت کا سوال کیوں کیا؟ شفاعت کی حقیقت کیا ہے؟ اخروی سفارش کی حقیقت کیا ہے؟ در حقیقت شفاعت جو ہے قیامت کے دن ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العزت شفاعت قیامت کے دن کھول دے گا۔ نصوص سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جو شفاعت کھلے گی اس وقت کھلے گی جب پل صراط سے روانگی کا وقت آ جائے گا۔ پل صراط سے قبل میزان ہے، اللہ کا ترازو، اور یہ بات نصوص سے ثابت ہے کہ ترازو اور پل صراط دونوں ٹھکانے قریب ہوں گے۔ جب اعمال تلیں گے اور اگلا مرحلہ پل صراط سے گزرنے کا وقت آ جائے گا تو حلت الشفاعت، حدیث ہے کہ شفاعت حلال ہو جائے گی۔ پھر شفاعت اللہ کے حکم سے کھل جائے گی، اور شفاعت وہی کریں گے جنہیں اللہ کا اذن حاصل ہوگا، ہر ایک نہیں کرے گا۔ کسی بندے کو قیامت کے دن بولنے کی جرت نہیں ہوگی، سفارش تو بہت بڑی بات ہے۔ ہر ایک سفارش نہیں کرے گا، اللہ کے امر سے ہوگی، اللہ کے اذن سے ہوگی۔ آیت الکرسی آپ روز پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اس کے بعد یعنی قیامت کے دن کون ہے شفاعت کرنے والا؟ کوئی نہیں، الا باذنہ، سوائے اللہ کے اذن سے اور اس کے امر سے، اس کی اجازت سے۔ ہر ایک نہیں کر سکتے، اور ہر ایک کے لیے نہیں ہے کہ جس کی چاہے سفارش کر دو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کہ جو بھی شفاعت کرنے والے ہوں گے وہ سفارش کریں گے ان لوگوں کی جن کی شفاعت پر اللہ راضی ہوگا۔ جو صحیح بخاری کی حدیث میں یحد لی حدا، کہ میں نے سفارش کن کی کرنی ہے، ان کی حد بندی اللہ کرے گا۔ نہ کوئی مرضی کا شافع بنے گا، نہ کوئی مرضی کا مشروع ہوگا۔ ہمارے ہاں شفاعت کا تصور بہت ہی غلط ہے، جس کو چاہو شفیع بنا لو، ہرگز نہیں۔ نہ کوئی مرضی کا شافع ہوگا یعنی سفارش کرنے والا، اور نہ کوئی مرضی کا مشفوع ہوگا جس کی سفارش کی جائے۔ دونوں کا تعین اللہ کرے گا۔ شافع کون ہوگا اللہ اس کا تعین کرے گا، اور مشفوع کون ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا تعین کرے گا۔ اب شافع کون ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم شافع روز جزا، جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے انا اول شافع و اول مشفع، میں وہ شخصیت ہوں جو قیامت کے دن سب سے پہلے شافع بنوں گا اور سفارش کروں گا، وہ اول مشفع، اور میں وہ شخصیت ہوں جس کی سب سے پہلے شفاعت قبول کی جائے گی، جس کی سب سے پہلے شفاعت مانی جائے گی اور قبول کی جائے گی، وہ میں ہوں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث نے شافع کا تعین کر دیا کہ شافعین میں سے پہلا شافع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی رہ گا مشروع کا تعین کہ آپ شفاعت کس کی کریں گے۔
مشفوع کون ہوگا، یہ تعین باقی ہے۔ اس کے لیے دو حدیثیں آپ سن لیجیے، ایک صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے ایک سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آپ شفاعت فرمائیں گے، کون خوش نصیب؟ اس کا معنی سب کی شفاعت نہیں ہوگی، آپ کی امت میں سے وہ کون سے خوش نصیب انسان ہیں جن کی آپ شفاعت فرمائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، میری شفاعت قیامت کے دن صرف ان خوش نصیب بندوں کو نصیب ہوگی جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اعتراف کیا، اپنے دل سے بالکل خالص ہو کر، ایسا خالص ہو کر کہ ان کے اقرار توحید میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی شرک نہ ہو، ایک ذرے کے برابر بھی شرک نہ ہو، بالکل خالص اور مخلص ہو کر اس کلمے کو پڑھا، اس کو سمجھا اور اس کے تقاضوں کو اپنے اوپر نافذ کیا، وہ لوگ میری شفاعت کے مستحق ہیں۔ شفاعت کے تعلق سے ہم اپنے نظریات بہت پیش کرتے ہیں، وہ ہماری باتیں ہیں۔ جو شافع روضہ جزا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھا گیا کہ شفاعت آپ نے کرنی، کن کی کریں گے؟ تو آپ نے صاف فرما دیا کہ یہ حق اہل توحید ہے، ان کا نہیں ہے جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کے نظر نیازیں دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام جانور ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ سے استغاثہ کرتے ہیں، قبروں کی مجاورتیں، قبروں کے طواف ان کے لیے نہیں، قبروں پر دیے جلانا، قبروں پر چادریں چڑھانا ان کے لیے نہیں، یہ ساری بھیانک شرک کی اقسام ہے، ان کے لیے شفاعت نہیں۔ خالص من قلبہ، جو اپنے دل سے خالص ہو کر اس کلمے کا اقرار کر لے، دل کی گہرائیوں سے پوری بصیرت کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ ایسا اقرار ہو کہ ان کے اقرار میں، ان کے اعتراف میں، ان کی گواہی میں اور ان کے عمل میں ایک ذرہ برابر بھی شرک کی آمیزش نہ ہو، ان خوش نصیب بندوں کی میں شفاعت کروں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث وہ بھی میں نے الترغیب و ترہیب میں پڑھی اور صحیح سند کے ساتھ ہے، وہ بھی نبی علیہ السلام کے پاس ایک وفد آیا تھا، ایک عرب قبیلے کا، اسلام قبول کرنے کے لیے۔ ان میں ایک وافد، ایک شریک، اس وفد میں شامل ایک شخص عبد الرحمن ابن فاضل۔ نبی علیہ السلام سے سوال کرتا ہے، اللہ تسأل ربک ملکن کا ملک سلیمان، آپ اللہ تعالیٰ سے ایسے ملک کا سوال کیوں نہیں کرتے، ایسی سلطنت کا جیسا ملک اور سلطنت اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا، جیسی بادشاہت انہیں ملی، خزانے انہیں دیے گئے، تمام جن و انس اور درندوں پرندوں پر ان کی حکومت تھی، فراوانی تھی، تو ایسی بادشاہت آپ بھی طلب کر لیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، اللہ پورا کرے گا، آپ کی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو تو پیشکش ہوئی ہے کہ اگر آپ کہیں تو یہ سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں اور آپ کے ساتھ چلیں، جتنا چاہو سونا بانٹو، اور یہ جو حجر و شجر ہیں، یہ کنکر، انہیں ہیرے جواہرات بنا دیں، دولت کی ریل پیل ہو، ثروتوں اور خزانوں کے ڈھیر ہوں، اگر چاہو تو ایسا کر دیں؟ فرمایا کہ نہیں،
مجھے یہ امارت نہیں چاہیے، بادشاہت نہیں چاہیے. احب ان آکل یوما واجوع یوما، میری تو دلی خواہش یہ ہے، تمنا یہ ہے کہ ایک دن کھانا کھاؤں، دوسرے دن فاقے میں گزاروں، بھوکا رہوں. مجھے یہ بادشاہت نہیں چاہیے. تو عرض کیا کہ بادشاہت آپ طلب کر لیں. قوم پیٹوں پر پتھر باندھ رہی ہے، گھروں میں فقر اور فاقہ ہے، تو یہ بادشاہت طلب کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اعطانی افضل مما اعطا سلیمان. عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ سے کئی افضل ہے. ان کی بادشاہت پوری دنیا پر تھی. چند ہی ایسے بادشاہ گزرے جیسے ذوالقرنین جس کا قصہ سورہ کہف میں ہے. چند ہی ایسے بادشاہ جو پوری دنیا کے حاکم تھے، ان میں سلیمان علیہ السلام. فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے بھی افضل چیز دی. جی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دعا دی ہے، ایک دعا کا اختیار دیا ہے کہ آپ مجھ سے جو چاہے مانگ لیں. اب چاہتے تو بادشاہتیں مانگ لیتے، اس سے بڑی بادشاہت مل جاتی. فرمایا کہ میں نے اس دعا کا حق دنیا میں استعمال ہی نہیں کیا. یہ امت کا درد ہے. جس دن طائف میں آپ کو لوگ پتھر مار رہے تھے، اتنی تکلیف آپ کو محسوس ہو رہی تھی کہ جس طرف آپ کا منہ تھا وہیں آپ بھاگ اٹھے. پورا لباس آپ کا خون سے رنگین ہے. جس وقت آپ احد کی ایک گھاٹی میں نڈھال ہو کر گر گئے تھے، دندان مبارک شہید ہو چکا تھا، چہرہ زخمی ہو چکا تھا اور سر میں خود کی کڑیاں داخل ہو چکی تھی، اس دن چاہتے تو اس دعا کا حق استعمال کر لیتے، لیکن نہیں. میں نے وہ دعا سنبھال لی. یہ حق قیامت کے دن استعمال کرنے کے لیے. تو پھر وہ کیسے استعمال کریں گے؟ فرمایا کہ میں اس دعا کا حق استعمال کروں گا قیامت کے دن شفاعت لامتی، اپنی امت کی بذریعہ شفاعت بخشوانے کے لیے. امت کو بذریعہ شفاعت بخشوانے کے لیے یہ حق میں استعمال کروں گا. لگتا ہے کہ ساری امت بخشی جائے گی، لیکن نہیں. اگلا جملہ وَهِيَ نَائِلَةٌ لِمَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. یہ بات سن لو کہ میری اس دعا کا اور شفاعت کا حق میری امت کے صرف اس انسان کو حاصل ہوگا جس کی موت اس طرح ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہ کیا. یہ حق اہل توحید کا، یہ حق اہل توحید کا ان بندوں کو حاصل ہوگا جن کی موت توحید خالص پر ہے، جن کے عقیدے میں، جن کے عمل میں، جن کے زبانی اقرار میں ایک ذرہ برابر بھی شرک کی آمیزش نہ ہو. تو شفاعت ایک انعام ہے. اب تک خلاصہ یہ ہے کہ نہ کوئی شافع اپنی مرضی سے بنے گا، نہ کوئی مشروع اپنی مرضی سے بنے گا، اور شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے صرف ان لوگوں کے لیے جو پوری زندگی توحید پر قائم رہے. اگر شرک ہوا ہو تو سچی توبہ کر کے شرک کی غلاظتوں اور نحوستوں سے باہر آ چکے ہوں اور توحید خالص کو اپنا اوڑھنا بچھوانا بنا لیں، حتیٰ کہ موت آئے تو عقیدہ توحید پر آئے، توحید کے فہم پر آئے، توحید کے اقرار و اعتراف پر آئے اور توحید کو دل و جان سے قبول کرنے پر آئے. چونکہ یہ بہت بڑا انعام ہے، اس لیے سیدنا انس بن مالک نے نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیا. نبی علیہ السلام کی بعثت پوری امت کے لیے. اب انس نے سوال کر لیا، ان سے آپ نے وعدہ کر لیا. اس قسم کا وعدہ کئی صحابہ سے آپ نے کیا. ابو عبیدہ بن جراح کا نام آتا، عبداللہ بن عمرو بن عاص کا نام آتا،
ابو موسیٰ اشعری کا نام آتا ہے. یہ سب وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں آئے اور شفاعت کا سوال کیا اور آپ نے وعدہ فرمایا. لیکن بعثت الی الناس کافہ، میں تو پوری امت کا رسول ہوں تا قیام قیامت. آج میرے صحابہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں وعدہ کر رہا ہوں، لیکن میرے بعد آنے والے لوگ کیا کریں گے؟ وہ کس سے سوال کریں گے؟ اپنی خواہش کا اظہار وہ کس سے کریں گے؟ تو آپ نے یہ قاعدہ بیان کیا، تم بھی سن لو، تم محروم نہیں ہو. کوئی بندہ آج کے دور کا ہو، صحابہ کے، تابعین کے، اتباع تابعین کے، یا وہ قیامت کی آخری دیواروں تک پیدا ہونے والا انسان ہو، سب سن لو کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ شفاعت کا حق صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگا جنہوں نے سچی توحید کا اقرار و اعتراف کیا. نبی علیہ السلام کی محبت کے دعوے بہت اچھی چیز ہے، مگر یہ دعوے بھی قابل قبول ہوں گے عقیدہ توحید کی بنیاد پر. اگر توحید میں ذرہ برابر خلل، چاہے وہ ایک بال کی نوک کے برابر کیوں نہ ہو، تو محبت کے لاکھوں دعوے اور صبح سے شام تک آپ کی ذات اقدس پر درود پڑھنا اور سلام بھیجنا سب بیکار ہوگا جب تک توحید کی اساس درست نہ ہو. اور یہی شفاعت کا فارمولہ آپ نے پوری امت کو دے دیا کہ آج لوگ باری باری آ رہے ہیں اور شفاعت کا تقاضا کر رہے ہیں. میں ان سے وعدہ کر رہا ہوں، تو بعد والے لوگ کیا کریں گے وہ سن لیں. یہ شفاعت ساری امت کے لیے، لیکن کن افراد کے لیے؟ جو توحید خالص پر قائم رہیں اور ان کی موت بھی عقیدہ توحید پر ہے. یہ ایک بہت بڑا انعام ہے. شفاعت جو ہے بہت بڑا اللہ کا فضل ہے. اللہ کے حبیب کی شفاعت کئی قسم کی ہوں گی. شفاعت کبریٰ تو حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے، اس مقام پر نہ آدم علیہ السلام آئیں گے، نہ نوح علیہ السلام آئیں گے، نہ ابراہیم علیہ السلام آئیں گے، نہ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یہ مقام صرف اور صرف میرے پیارے رسول کے لیے ہے کہ وہ حساب و کتاب شروع کرنے کے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرے. یہ آپ کا خاصہ اور آپ کا تمیز ہے جو آپ کو حاصل ہوگا. قیامت کے دن بہت سے خصائص آپ کو ملیں گے. آپ والی حوض کوثر ہوں گے اور کوئی نہیں. آپ صاحب مقام محمود ہوں گے اور کوئی نہیں. لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا. قیامت کے امام آپ ہوں گے، قیامت کے خطیب آپ ہوں گے، الغر المحجلین کے قائد آپ ہوں گے، صاحب وسیلہ آپ ہوں گے. اور وسیلہ قیامت کے دن وہ قرب ہے اللہ تعالیٰ کا، اتنا قرب، اتنی قرابت کہ یہ قرب اور کسی کو حاصل نہیں ہوگا. یہ آپ کے خصائص ہیں. آپ کے ان خصائص سے آپ کی امت بھی مستفید ہوگی. نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، نحن الآخرون السابقون، ہم وہ امت ہیں جن کا زمانہ سب سے قیامت قائم ہوگی، جنت میں سب سے پہلے میری امت جائے گی. یہ آپ کا خاصہ ہے کہ اول شافع آپ ہیں. یہ آپ کا خاصہ ہے اول مشفع آپ ہیں. یہ آپ کا خاصہ ہے کہ سب سے اول جنت کے دروازے کو دستک دینے والے آپ ہوں گے. اور یہ آپ کا خاصہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں آپ داخل ہوں. تو شفاعت کے اس مقام کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ فرقہ بندیاں ہماری اپنے علماء سو کی ہیں. اللہ پاک نے ہم سے ڈرایا، ہم سب کو تنبیہ کی ہے کہ تم صرف ان کی سنو جو خالص کتاب و سنت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، خالص قرآن و حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. ایمان والو خبردار ہو جاؤ، چوکنے متنبہ ہو جاؤ
کہ بہت سے مولوی، بہت سے صوفی تمہارے پاس آئیں گے اور تمہارا مال بھی کھائیں گے اور اللہ کے دین سے دور بھی کریں گے۔ یہ دو چیزیں جنہیں خالص دین پیش کرنا ہوتا ہے، ان کی نظریں تمہاری جیبوں پر نہیں ہوں، وہ تم سے فیسوں کے مطالبے نہیں کریں گے۔ علماء ربانیین سچی مخلصانہ دعوت آپ کو پیش کریں گے، تو ان لوگوں سے چکنے رہو کہ تمہارا مال بھی کھائیں گے اور اللہ کے دین سے دور بھی کریں گے۔ جو سچا دین پیش کرتے ہیں ان کو مال نہیں ملتا، اور جو دین سے دور کرتے ہیں ان کے پاس مال کمانے کے ہزاروں بہانے ہوتے ہیں۔ اس شفاعت کے مقام کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے جو شرعی نصوص کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ اسی لیے پیارے پیغمبر کے پاس آئے اور آپ سے یہ وعدہ لیا کہ آپ میری شفاعت کیجیے، اور آپ نے وعدہ فرما لیا۔ یہ ہے آپ کے پہلے سوال کا جواب، شفاعت کی حقیقت اور شفاعت کی اہمیت۔ یہ شفاعت صرف اللہ کے پیغمبر نہیں کریں گے، اور بھی بہت سے صالحین کریں گے، فرشتے کریں گے، سابق انبیاء کریں گے، انبیاء سابقین کریں گے، ملائکہ کریں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یدخل الجنت بشفاعت رجل من امتی اکثر من بنی تمیم۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے اتنے لوگوں کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا جن کی تعداد قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں سے زیادہ ہوگی۔ قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں سے زیادہ ہوگی۔ مانا اس انعام میں بڑی وسعت ہے۔ قبیلہ بنو تمیم کم از کم اسماعیل علیہ السلام کے دور سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے اور قیامت تک رہے گا، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے ہم اشد امتی علی الدجال، دجال کا سب سے سخت مقابلہ بنو تمیم کے لوگ کریں۔ صدیوں سے یہ قبیلہ آباد اور چل رہے ہیں، تو اس قبیلے کے لوگوں کی تعداد سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کو جنت کا داخلہ دے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ شخص آپ ہوں گے؟ فرمایا نہیں، کوئی میرے علاوہ دوسرا ہوگا، وہ دوسرا ہوگا۔ بہت سے علماء کا قول ہے کہ یہ امام مہدی رحمہ اللہ، محمد بن عبداللہ رحمہ اللہ تعالی، انہیں یہ اللہ تعالیٰ مقام دے گا۔ لیکن فارمولہ وہی ہے کہ شفاعت اہل توحید کا حق ہے، شرک کرنے والوں کا نہیں۔ لا یشفعون الا لمن ارتضى، شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے صرف ان لوگوں کی جن کی شفاعت اللہ پسند کرے گا، اور شرک کرنے والے تو دن رات اللہ کی غیرت کو دلکارتے ہیں، اس کی غیرت کو چیلنج کرتے ہیں۔ اللہ ان سے کیسے راضی ہو؟ وہ اللہ کو ناراض کرنے والے، اور شفاعت حق ہے ان لوگوں کا جن سے اللہ راضی ہوگا، اور یہ لوگوں کو جنت کا داخلہ اس شفاعت کے ذریعے نصیب ہوگا۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر ایک اور شفاعت کریں گے، جو موحد گناہگار جہنم میں داخل کیے جائیں گے انہیں جہنم سے نکالنے کی سفارش۔ تھے موحد لیکن گناہگار تھے صاحب توحید لیکن معصیتوں کا ارتکاب کرنے والے، انہیں ان کے گناہوں کی سزا جہنم میں ڈلوا کر دی جائے گی۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب شفاعت کریں گے، اللہ پاک ان کی شفاعت قبول کر کے ان نافرمانوں کو، موحدین کو جہنم سے نکالے گا۔ شفاعت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعد اہل جہنم کے عذاب کی تخفیف کی آپ شفاعت کریں۔ جہنم سے نکالے تو نہیں جائیں گے، مگر کئی وجوہات کی بنا پر ان کا عذاب ہلکا ضرور کر دیا جائے گا۔ یہ بہت سی اقسام ہے، لیکن اساس اس کی، بنیاد اس کی
عقیدہ توحید، اس کے لیے محنت ہو۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، ان سب کو ماننا اور پہچاننا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب انس کے پوچھنے پر یہ بتایا کہ سب سے پہلے مجھے پل صراط کے پاس تلاش کرنا ہے، پل صراط کے پاس۔ یہ کیوں؟ پھر اس کے بعد میزان کے پاس، یہ کیوں؟ پھر اس کے بعد حوض کوثر کے پاس، یہ کیوں؟ بس یہ 3 باتیں مزید ہم نے اٹھانی اور ان پر مختصر بات کرنی۔ در حقیقت ان 3 مقامات کا تعین ہم سب کی تنبیہ کے لیے کہ ان مقامات کی تیاری کر کے آنا، سب کو اس کا سامنا، سب کو یہاں کامیابی کی ضرورت ہے۔ پہلا مقام پل صراط ہے۔ پل صراط کیا ہے؟ یہ ایک تیز دھار پل ہے، تیز دھار۔ دنیا میں تیز دھار چیز بلیڈ ہے، ایک ریزر ہے، اس کی دھار تیز ہوتی ہے۔ سمجھے کہ ایک لمبا ریزر جہنم کی پشت پر نصب، یہ راستہ، یہ پل صراط، جہنم کی پشت پر یہ طویل ریزر نصب، اس کو عبور کرنا ہے، اس پر چلنا ہے۔ ایک تو یہ تیز ہوگا، ایک حدیث کے مطابق ادق من الشعر واحد من السیف، یہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ کاٹنے والا ہوگا۔ کتنا باریک! اس راستے پر چلنا ممکن ہوگا؟ اور پھر مدحدار مزلقہ کے الفاظ، اس پل پر پھسلن ہوگی، قدم جمیں گے نہیں، ٹکیں گے نہیں، جب قدم رکھو گے تو پھسلنے کی کوشش ہوگی۔ اور پھر اس پر اندھیرا اور تاریکی ہوگی، روشنی نہیں ہوگی، یہ راستہ نظر نہیں آئے گا۔ ہاں نظر آئے گا اس شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے گا، اور یہ نور کس چیز سے ہوگا؟ 2 حدیثیں آپ سن لیجئے، بات واضح ہو جائے گی۔ ایک آپ کا فرمان یسیر الناس بقدر نور، کہ لوگ اس پر چلیں گے اپنے نور کے بقدر۔ نور متفاوت ہے، کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس کم، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا نور اتنا کم ہوگا کہ ان کے پاؤں کے ایک انگوٹھے میں نور کا نقطہ ہوگا بس۔ تو لوگ چلیں گے اپنے نور کے بقدر۔ اور دوسری حدیث یسیر الناس بقدر اعمال، کہ لوگ چلیں گے اپنے اعمال کے بقدر۔ بات واضح ہوئی کہ یہ نور اعمال کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے، جس قدر نیکیاں زیادہ ہوں گی، عمل صالح زیادہ ہوگا، اسی قدر نور بھی زیادہ ہوگا۔ جیسے نماز ہے، نبی اسلام کی حدیث ہے من حافظ علی الصلاۃ کانت لہ نور، جو نمازوں کی حفاظت کرے گا یہ نمازیں اس کے لیے قیامت کے دن نور بن جائیں گے۔ بشر المشائین فی الظلم بنور تام من یوم القیامہ، جو لوگ تاریکیوں میں چلتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے گھر سے جاتے ہیں اندھیروں میں، انہیں بشارت دے دو قیامت کے دن مکمل نور کی۔ تو باقی اعمال بھی ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، دیگر فرائض ہیں، نوافل ہیں، ان سے بھی نور پیدا ہوگا، نور ملے گا تو پل صراط پر گزرنا، چلنا یہ ممکن ہوگا بقدر نور۔ تو اعمال مختلف ہیں، کسی کے زیادہ، کسی کے کم۔
اسی تفاوت کی وجہ سے لوگ گزرنے میں بھی متفاوت ہوں گے. کوئی گزرے گا بجلی کی تیزی سے، کوئی گزرے گا پلک جھپکنے کی طرح، اور کوئی گزرے گا تیز رفتار آندھی کی طرح، پانی کی موجوں کی طرح، تیز رفتار گھوڑے کی طرح، تیز رفتار اونٹ کی طرح، اور تیز رفتار انسانی چال کی طرح. اور کچھ لوگ جن کا نور پاؤں کے انگوٹھے میں ایک نقطے کی مانند ہوگا، وہ کبھی چلیں گے، کبھی گریں گے، کبھی اٹھیں گے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے مطابق بعض لوگ جیسے بچہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے یا سرین کے بل چلتا ہے، اس طرح بعض لوگ پل صراط پر چلیں گے. کتنی مدت کے بعد اور کتنے عرصے بعد وہ پل صراط کو عبور کرنے میں کامیاب ہے. یہ گزرنا بقدر نور ہوگا اور نور بقدر اعمال ہوگا. ثابت یہ ہوا کہ یہ منزل بڑی گمبھیر، بڑی کٹھن ہے. اسی منزل پر شفاعت کھل جائے گی، شفاعت حلال ہو جائے گی. تو اللہ کے پیارے پیغمبر جن کو امت کا درد ہے بار بار آ رہے ہیں پل صراط کی منزل کے پاس، اور آ کر شفاعت پر اللہم سلم اللہم سلم، یا اللہ میری امت کو سلامتی عطا فرما دے، میری امت کو سلامتی عطا فرما. فارمولہ وہی ہے توحید خالص کا. توحید خالص کا پوری امت جنت میں داخل نہیں ہوگی. نبی علیہ السلام کی حدیث اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ یا تو شفاعت لے لو یا اپنی آدھی امت جنت میں لے لو. تو فاخترت الشفاعت، میں نے شفاعت کو اختیار کیا، شفاعت کو پسند کر لیا. مانا آپ شفاعت کے ذریعے آدھی امت سے زائد لوگوں کو جنت میں انشاءاللہ پہنچائیں گے. مگر اساس عقیدہ توحید. جنت حرام ہے اہل شرک کے لیے. مشرکین اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں. تو پھر اس مقام کا آپ نے تعین کیوں کیا؟ تاکہ لوگ پہچان لیں یہ بڑا خطرناک مرحلہ، اس کی خطورت کو پہچان لیں. یہ خطرناک مرحلہ، اس کی تیاری کریں. تیاری کیسے کریں؟ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ اعمال صالحہ، اور اعمال صالحہ کی تیزی اگر ہوگی تو پل صراط سے گزرنے میں تیزی ہوگی. من ابطأ بعملہ لم یسرع بہ نسبہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آج دنیا میں جس بندے کے عمل سست ہیں، جو بندہ عمل میں کمزور ہے، قیامت کے دن وہ قطعاً تیزی اختیار نہیں کر سکے. تو وہاں تو تیزی چاہیے نا. اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو تیزی اور جلدی سے حساب و کتاب سے فراغت مل جائے. پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ ہے تو تیزی اس کو عبور کر دیں. لیکن اس کا فارمولہ سن لو، من ابطأ بعملہ لم یسرع بہ نسبہ. آج جس کا عمل کمزور ہے، جو عمل میں سست ہے، قیامت کے دن کوئی تعلق، کوئی مال اس کو تیز نہیں چلا سکے گا، تیز نہیں کر سکے گا. اخروی تیزی جو ہے وہ دنیا میں اعمال صالحہ کی تیزی کے ساتھ. ایک بات اور سن لیجیے، وہ بھی قرآن کی آیت سے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دے گا، اور دے گا اہل ایمان کو، ہر ایک کو نہیں، اہل ایمان کو ثابت قدمی دے گا. اور کیوں دے گا، کیسے دے گا؟ بالقول ثابت، قول ثابت کی برکت سے ثابت قدمی ملے گی، قول ثابت کی برکت سے. یہ قول ثابت کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، اللہ کے پیغمبر کے صحابی مفسر قرآن، فرماتے ہیں کہ قول ثابت جو ہے وہ لا الہ الا اللہ. لیکن یہ کلمہ صرف رٹنے کا کلمہ نہیں ہے. 10,000 دانے کی تصویر آپ کے ہاتھ میں ہو، صبح سے شام تک پھیرتے رہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کوئی فائدہ نہیں جب تک اس کا فہم حاصل نہ ہو اور اس کے تقاضوں کو اپنے عقیدے کا حصہ نہ بنا.
تو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دے گا. یہ ثابت قدمی کی ضرورت ہے اس پل صراط کے مرحلے میں. ابھی آپ نے بخاری شریف کے حوالے سے سنا کہ وہاں پھسلن ہوگی، پھسلن، قدموں کو استقرار نہیں ملے گا، قدم جمیں گے نہیں، ٹکیں گے نہیں، لیکن جمیں گے، ٹکیں گے. اللہ جن کو جمائے گا اور ٹکائے گا، کن کو؟ جن کے پاس قول ثابت ہے، لا الہ الا اللہ، ایک صحیح اقرار ہو، صحیح فہم ہو، صحیح عمل ہو، صحیح عقیدہ ہو اور صحیح تقاضوں کو اپنانے والا ہو. یہ تیاری، ایک تو قول ثابت تیار کر لو، اللہ تعالیٰ قدموں کا ثبات دے گا، دنیا میں ثابت قدمی دے گا، عقیدے پر اور ایمان کی ثابت قدمی. ورنہ بہت سے لوگ منحرف ہیں، لیکن اگر تمہارا تعلق اس قول ثابت کے ساتھ گہرا اور مضبوط ہے تو اللہ دنیا میں ثابت قدمی دے گا، گمراہ نہیں ہونے دے گا. قبر میں جاؤ کہ فرشتے آ جائیں گے، من ربک من نبیک ما دینک کا سوال کریں گے. اللہ رب العزت فرشتوں کے مناقشے اور سوال کے موقع پر بھی ثابت قدمی دے گا اسی قول ثابت کی برکت سے. اور کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا حساب و کتاب کے لیے. اللہ تعالیٰ وہاں بھی ثابت قدمی دے گا اسی قول ثابت کی برکت سے. اور جب آگے اگلے مرحلے میں پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا، اپنے قدم رکھو گے، ٹکاؤ گے، قدم ٹکے گا نہیں مگر اللہ تعالیٰ ٹکا دے گا، ثابت قدمی عطا فرما دے گا اسی قول ثابت کی برکت سے. اس مرحلے کی تیاری کے ضروری اقدامات ہیں. یہ مرحلہ بڑا گمبھیر ہے، ضروری اس کے اقدامات ہیں. یہ ہوگا پہلا مقام. اور آپ کے دوسرے سوال کا جواب آ گیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کی منزل پر کیوں ہوں گے، بار بار کیوں آئیں گے؟ إِن لَمْ تَجِدْنِي عِنْدَ الصِّرَاطِ، اگر مجھے پل صراط کے پاس نہ پاؤ تو پھر تجدنی عند المیزان، قریب ہی میزان کا مرحلہ ہوگا جہاں ترازو نصب ہوگا اور اعمال تولے جائیں گے، وہاں تمہیں مل جاؤں گا. تو میزان کے پاس کیوں؟ میزان کے پاس کیوں ملیں گے؟ مرحلہ میزان کی خطورت واضح کرنے کے، کیونکہ یہیں سے جنت اور جہنم کے قافلے روانہ ہوں گے جنہیں پل صراط سے گزارا جائے گا. اعمال کے وزن کے بعد دو پلڑے ہوں گے، ایک نیکیوں کا، دوسرا گناہوں کا. نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی اور یہیں سے نتائج مرتب ہوں گے اور جنتی اور جہنمی اپنے ٹھکانوں کی طرف روانہ ہوں گے. پل صراط کو عبور کر کے، یہ جو عبور نہ کر سکے وہ رستے ہی میں جہنم میں گر جائیں گے اور جہنم کا لقمہ بن جائیں گے. یہ وزن کیا چیز ہے؟ وزن کیا چیز ہے؟ در حقیقت وزن ہی، اعمال کا وزن ہی حقیقی کامیابی کی نشانی ہے. حقیقی کامیابی کی نشانی اعمال کا وزن، اعمال کی گنتی نہیں. گنتی ہوگی، وزن اعمال سے قبل گنتی ہوگی تاکہ عمل پورا چیک کیا جائے کہ میرے بندے تیری عمر 50 سال تھی، 50 سال کی ساری نمازیں گن کر بتا رہا ہوں، اتنی نمازیں بنتی، ثابت کرو. تیرا مال ہم نے گنا ہوا ہے، تیرا مال مثلا 10 کروڑ تھا، 10 کروڑ کی یہ زکوٰۃ بنتی ہے، ایک ایک پیسہ زکوٰۃ کا ثابت کر. 50 سال کے روزے ثابت کر. صاحب حیثیت تھا، اپنا حج ثابت کر. یہ گنتی کا مرحلہ، تعداد ہے اعمال کا مرحلہ. یہاں کئی لوگ کامیاب ہوں گے، کئی لوگ ناکام ہوں گے. ناکام کون ہے؟ جو اپنی نمازیں پوری نہ کر سکے، روزے پورے نہ کر سکا، زکوٰۃ کا پورا حساب نہ دے سکا. اور یہاں کامیاب کون ہے؟ جس کی نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی پوری ہے. مرحلہ کامیاب ہو گیا. لیکن آگے بڑھو، ابھی حساب فائنل نہیں ہوا.
آگے بڑھو فائنل حساب کے لیے. حساب فائنل ہوگا اس میزان کے پاس. نمازیں پوری ہیں ٹھیک ہے, روزے پورے ہیں ٹھیک ہے, زکوٰۃ پوری ہے ٹھیک ہے, حج ہے, عمرے ہیں, جہاد ہے, فرائض اور نوافل ہیں ٹھیک ہے. اب ان ساری نیکیوں کو ڈالو اس پلڑے میں, نیکیوں کے پلڑے میں. نمازیں ڈال دو, روزے ڈال دو, حج عمرے ڈال دو, زکوٰتیں ڈال دو. دوسرے پلڑے میں گناہوں کو ڈالو. اب یہ وزن حقیقی نتیجہ مرتب کرے گا, یہ وزن حقیقی نتیجہ مرتب کرے گا. اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو بندہ کامیاب ہے. بس بتانا یہ ہے کہ کن نیکیوں کا وزن بنے گا. ہر نیکی کا نہیں, ہر نیکی کا نہیں. رب سمین لا یذر عند اللہ جناح بعوضہ. قیامت کے دن بہت سے لوگ بھاری بھرکم آئیں گے, نیکیوں کے ڈھیر لے کر آئیں گے, پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح ان کی نیکیاں کھڑی ہوں گی. انہیں ان کی نیکیوں سمیت ترازو کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا. جب تولا جائے گا ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. کہاں گئی وہ نمازیں, وہ تہجد, وہ عمرے, کہاں گئے وہ؟ ہر نیکی کا وزن نہیں ہوگا. یہاں معاملہ گنتی کا نہیں ہے, بلکہ گنتی کے معاملے کے بعد عمل کے معیار کا معاملہ. وہ نیکی وزنی ہوگی جس میں معیار کی دو چیزیں موجود ہیں. ایک اخلاص, ریاکاری نہ ہو, یہ دکھاوا, نمود و نمائش قطعاً نہ. نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو, مکمل اخلاص کے ساتھ. ریاکاری نہ. انما الاعمال بالنیات وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین یوم تبلی السرائر. اللہ اکبر. قیامت کے دن ہر عمل کے تعلق سے تمہارے دلوں کے بھید نکالے جائیں گے. یہ بندے کا حج ہے, 10 لاکھ کا پیکج تھا, 40 دن مکہ مدینہ میں گزارے, یہ اس کا حج ہے ٹھیک ہے. اب اس کے دل کا بھید نکالو کہ اس نے حج کس نیت سے کیا, ریاکاری کی نیت سے یا اخلاص سے. اخلاص ہوگا حج قبول ہوگا. صرف قبول نہیں ہوگا بلکہ ایک حج 700 حج بن جائے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء. اخلاص اگر نہیں ہے وہ حج برباد ہے, مردود ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں جس عمل میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کا نام شامل ہو جائے, ریاکاری کی صورت میں اور دکھاوے کی صورت میں. وہ نیکی برباد ہے. تو یہ اولین معیار ہر نیکی کے لیے, وہ آپ کا حج ہو, عمرہ ہو, وہ آپ کے تہجد ہو, فرائض ہو, نوافل ہو, نمازیں ہو, روزے ہو, یہ ہر نیکی کے وزنی ہونے کا پہلا معیار اخلاص کے ساتھ. دوسرا معیار یہ ہے کہ وہ نیکی مطابق ہو اللہ کے حبیب کے طریقے اور اللہ کے حبیب کی سنت. بس نماز کیسے پڑھی؟ صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے. نبی علیہ السلام کا طریقہ. یہی تو محبت کا امتحان ہے. یہ جملے نوٹ کر لو. دن میں 5 بار اذان ہوتی, جو ہی مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے, اذان شروع کرتا ہے, لوگوں کا 2 طرح سے حساب شروع ہو جاتا ہے, 2 طرح سے امتحان شروع ہو جاتا ہے. ایک اللہ کی محبت, ایک اللہ کے رسول کی محبت. اب سب دیکھے جا رہے ہیں, سب کو دیکھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت ہے یا نہیں, اللہ کے رسول سے محبت ہے یا نہیں. یہ دن میں 5 موقع پر 5 مرتبہ تمام لوگوں کا امتحان ہے, آزمائش ہے. اللہ کی محبت کے تعلق سے اور اللہ کے رسول کی محبت کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا امتحان یہ ہے کہ اب یہ بندہ کیا کرتا ہے, اٹھتا ہے نہیں اٹھتا, نماز کے لیے جاتا ہے نہیں جاتا, اور یہ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتا ہے نہیں کرتا. ریاکار تو نہیں ہے, اخلاص کے ساتھ, پوری خشیت کے ساتھ, حضور قلبی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا.
تو امتحان میں کامیاب کون ہے کہ جو ہی مؤذن نے اللہ اکبر کہا آپ کھڑے ہو گئے. کوئی میٹنگ چل رہی ہے ہوتی رہے گی، بعد میں دکان ہے چلتی رہے گی، دوستوں سے خوشگپیاں ہو رہی ہیں، کوئی ضرورت نہیں، بعد میں یہ موقع ہوں گے. ابھی تو اللہ کی ندا آ گئی، اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا اور آپ کا امتحان شروع ہو گیا کہ محبت سچی ہے یا جھوٹی. اگر فوراً کھڑے ہو گئے جیسا کہ اللہ کے حبیب کی سنت تھی، ام المومنین فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدثنا ونحدثه، اللہ کے پیارے پیغمبر گھر میں تشریف فرما ہوتے، ہم سے باتیں کر رہے ہوتے، ہم آپ سے باتیں کر رہے ہوتے. فَإِذَا أُذِنَ لِلصَّلَاةِ، لیکن جو ہی نماز کی اذان ہوتی آپ اذان سنتے اللہ اکبر جو ہی سنتے قام كأنه لا يعرفنا، تو آپ کھڑے ہو جاتے، یوں کھڑے ہوتے کہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہمیں پہچانتے ہی نہیں، ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں، اس سے قبل باتیں ہو رہی ہیں. اذان سنتے ہی آپ کی حالت اور کیفیت یہ ہوتی کہ کوئی آپ ہم کو پہچانتے ہی نہیں. یہ ہے صدق محبت، سچی محبت کا امتحان ہے. دوسرا جو محبت کا امتحان وہ اللہ کے حبیب کی محبت کا امتحان ہے کہ چلا اٹھ کے نماز کے لیے جا رہا ہے، اخلاص بھی ہے، مسجد میں صف اول میں کھڑا ہے، ٹھیک ہے، پہلے امتحان میں کامیاب ہے. لیکن محبت رسول کا امتحان یہ ہے کہ نماز کس طریقے سے پڑھتا ہے، جس کی محبت کا دعویٰ ہے اس کے طریقے سے پڑھتا ہے یا اپنے باپ دادا کے طریقے سے پڑھتا ہے. یہ بھی ایک امتحان ہے. جو ہی اذان شروع ہوتی ہے دو طرح کا امتحان لوگوں پر قائم ہے، ایک اللہ کی محبت کا امتحان، دوسرا اللہ کے رسول کی محبت کی سچائی کا امتحان. یہ اس کا فائدہ آج قیامت کے دن مرحلہ میزان، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت. اللہ کی محبت کیا ہے کہ عمل اخلاص کے ساتھ کرو، اور اللہ کے رسول کی محبت کیا ہے کہ عمل آپ کے طریقے کے مطابق کرو. اب یہ نیکی وزنی ہوگی. وہ بھاری بھرکم شخص جس کی اعمال صالحہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح کھڑے تھے، جب تولا گیا تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہ نکلی. کیوں؟ نیکیاں ہیں، نمازیں روزے ہیں، معیار سے خالی، اخلاص نہیں ہے. جب اخلاص تو ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت اور آپ کے طریقے کی اتباع نہیں. لوگوں ان باتوں کو ہوا میں اڑانا دیجیے. یہ وہ شرعی حقائق کے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش ہے. کوئی ایری غیری بات نہیں، کوئی اپنے سینے سے بات نکال کر آپ کو نہیں دی جا رہی، یا کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ. تو پھر یہ مرحلہ بہت ہی گمبھیر. بہت لوگ ایسے ہوں گے جو تعداد اعمال میں تو کامیاب ہو چکے مگر وزن اعمال میں دھڑام گر جائیں، ناکام ہو جائیں. ان کے عمل تعداد میں بہت ہیں، معیار سے خالی ہے، یا اخلاص موجود نہیں، یا اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع موجود نہیں. اور عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے اخلاص بھی ہو اور پیغمبر کی اتباع بھی ہو. اس لیے آپ نے فرمایا کہ انس اگر مرحلہ پل صراط پر نہ پاؤ تو مرحلہ میزان کے پاس آ جائیں، میزان کے پاس کھڑا ہوں گا، وہاں اپنی امت کی شفاعت کے لیے. بڑا وہ گمبھیر اور کٹھن مقام ہوگا. تو اس مرحلے کے تعین کا مقصد یہ ہے کہ اس کی تیاری کرو. تیاری کیسے کریں؟ ایک عمل کی کثرت ہو، دوسرا عمل اخلاص کے ساتھ ہو، تیسرا عمل اللہ کے پیارے پیغمبر کی غلامی اور آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کے ساتھ، تب کامیابی ممکن. چوتھی اور آخری بات بولے صرف میزان حوض. اگر میزان کے پاس بھی نہ ملو تو حوض کوثر، کیونکہ وہ آپ کا حوض ہے، اس امت کا اکرام ہے. وہ قیامت کے دن پورے میدان محشر میں آپ کو ایک قطرہ پانی کا نہیں ملے گا، یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا حوض موجود ہے. جنت کی 2 نہروں کا پانی اس حوض میں گرے گا. آپ خورے آسمان کے ستاروں کے برابر، اور پانی دودھ سے بڑھ کر سفید، شہد سے بڑھ کر میٹھا، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من شرب شربۃ منہ لم یظمأ حتی يدخل الجنہ.
یا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جس شخص کو حوض کوثر کے پانی کا ایک گھونٹ نصیب ہو جائے، میدان محشر 50,000 سال کے برابر ہوگا اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ایک گھونٹ اگر مل گیا تو جنت کے داخلے تک اس کو پیاس نہیں لگی۔ اس کی اہمیت کو پہچانو، یہ پانی بھی ہر ایک کو نہیں ملے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق، دیگر کتب حدیث کی صحیح اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین کے مطابق، کئی لوگ حوض کوثر کی طرف بڑھیں گے، حوض کوثر کی طرف بڑھیں گے، چہرے ان کے مسلمانوں والے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدت اشتیاق سے ان کا انتظار کریں گے۔ جبریل امین سامنے آ جائیں گے، حائل ہو جائیں گے، رستے میں گرفتار کرنے کے لیے روک لیں گے، فرمائیں کہ امتی امتی، میری امت، ان کو آنے دو، کیوں روکا جائے گا؟ جبریل امین کیا فرمائیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعتیں جاری کی، آپ نہیں جانتے۔ یہ بدعتی لوگ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، مگر ان کی عقیدے میں، اعمال میں بدعات شامل ہے۔ بدعت کیا ہے؟ ہر وہ عمل بدعت ہے جو کتاب و سنت سے ثابت نہ، اور آپ اس کو نیکی سمجھ کر کریں۔ اس میں جہاد، یہ ریل گاڑی نہیں آتی، جہاد میں بیٹھنا کوئی نیکی سمجھ کر نہیں ہوتا، ریل گاڑی کا سفر کوئی نیکی سمجھ کر نہیں ہوتا، یہ دنیاوی ترقی ہے۔ بدعت جو ہے وہ دین کا عمل نیکی سمجھ کر کیا جائے، حالانکہ نہ وہ قرآن میں ہے نہ وہ حدیث میں۔ بہت سے محدثین نے صراحت کی ہے کہ شیطان کو عام گناہوں سے زیادہ بدعت سے محبت ہے۔ گناہوں کی بخشش ممکن ہے، بدعت کی بخشش ممکن نہیں۔ ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعہ، نبی اسلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے بدعتی انسان سے توبہ کو چھپا دیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھا عمل ہے، کیونکہ شیطان اپنا بدعت کا راستہ سجا کر پیش کرتا ہے، ملمہ سازی کے ساتھ پیش کرتا ہے، اس میں ظاہری چمک دمک ہوتی ہے، اور سمجھتا ہے یہ نیکی۔ توبہ کیسے کرے؟ توبہ تو وہ انسان کرے جس کو گناہ کا احساس ہو جائے۔ ایک زانی اپنی زنا سے توبہ کر سکتا ہے، کسی مرحلے میں اس کو اس گناہ کا احساس ہو سکتا ہے، چور توبہ کر سکتا ہے، ڈاکو توبہ کر سکتا ہے، شرابی توبہ کر سکتا ہے۔ بدعتی توبہ کیسے کرے؟ وہ تو گناہ سمجھتا ہی نہیں، وہ تو نیکی سمجھتا ہے، کیسے توبہ کرے؟ اللہ نے بدعتی انسان سے توبہ کو چھپا دیا، اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، گرفتار ہو چکے۔ کیوں روکا گیا؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعتیں جاری کی۔ اس لیے ایک بدعتی انسان اپنی بدعت میں جو نیکی کرے گا، عمل کرے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جائے گا، اس کا عمل اس کو پاک نہیں کرے گا۔ اس کی مثال آپ ایک کتے سے لے لیجیے، کتے کو جتنا نہلاؤ گے اتنا وہ غلیظ ہوگا، صابن سے مل مل کر نہا کے فارغ ہوئے، اس کا جو گیلا چمڑا ہے وہ اور زیادہ منحوس اور غلیظ ہوگا۔ ایک بدعت انسان جتنی نیکیاں کرے گا اتنا وہ دین سے دور ہوتا جائے گا، اللہ کے قریب نہیں، اللہ سے دور ہوتا جائے گا۔ جبریل امین فرمائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات جاری کی۔ جب اللہ کی حبیب یہ سنیں گے تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا انہیں مجھ سے دور کر دو۔ یہ لوگ شفاعت کے مستحق نہیں ہیں، ان کو دور کر دو مجھ سے، انہیں دھتکار دیا جائے گا، دھکے دے کر دور کر دیا جائے گا، وہ حوض کوثر کے پانی کے مستحق نہیں بنیں گے۔ یہ حوض آپ کا حوض ہے، اپنی امت کو آپ نے جام کوثر پیش کرنا ہے، اور جام کوثر کا فارمولہ بھی آپ نے بتا دیا، اور وہ ہے اللہ کے حبیب کی اتباع۔ اب یہ اتباع جو ہے اپنے اندر پیدا کرو، اپنے عمل میں پیدا کرو، 3 صورتوں کے ساتھ۔
یہ آخری بات عرض کرو، 3 صورتوں کے ساتھ اتباع کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، بڑا اجر ملے گا۔ جو نصوص ہم نے سنائے آپ کو، جو دلائل ہم نے دیے آپ کو، کہ قیامت کے دن اجر بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ ایک نیکی 70 گنا، 700 گنا، اور جہاں تک اللہ چاہے بڑھا دے گا۔ ایک نیکی کتنی بڑھ جائے گی، کتنا اس میں اضافہ ہوگا، کتنا اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر بندے کو دے گا۔ بس جو بھی نیکی کرو ان 3 جذبات کے ساتھ کرو۔ ایک، اپنے دل میں اللہ کے حبیب کی سنت کی محبت جاگزی کرو، بٹھا لو۔ یہ درس آج لے لو کہ ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی سنت کی محبت قائم ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت کی محبت ہٹا نہیں سکتی۔ اس محبت میں متزلزل نہیں ہو سکتے۔ بڑی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ یہ بات سمجھ لو، سنت کی محبت کوٹ کوٹ کے بھرو، یہ چیز۔ دوسرا، پھر جب جو بھی نیکی کرو سنت کی اتباع کے ساتھ کرو، محبت موجود ہو اور عمل سنت کی اتباع کے ساتھ۔ نماز کیسے پڑھو؟ جیسے اللہ کے پیغمبر، روزہ اللہ کے نبی کے طریقے سے، حج اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے، عمرہ اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے۔ یعنی سنت کی محبت موجود ہے اور عمل کرتے ہوئے سنت کی محبت کا پہلو موجود ہے۔ 2 باتیں ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس شد و مد کے ساتھ سنت کی محبت آپ کے دل میں موجود ہے، اسی شدت کے ساتھ آپ کے دل میں بدعت کی نفرت بھی ہے۔ اس نفرت کا بھی اجر ہے۔ جیسے محبت سنت کا ثواب ہے، ایسے نفرت بدعت کا بھی ثواب ہے۔ یہ 3 چیزیں ہر نیکی میں پیدا کریں۔ دل میں سنت کی محبت کا اشتیاق ہو، کوٹ کوٹ کے بھرا ہو، اسی دل میں بدعت کی نفرت بھی کوٹ کوٹ کے بھری ہو، اور جو عمل کرو، جو نیکی کرو، اللہ کے پیارے حبیب کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق کرو۔ یہ چیز توحید میں، توحید کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر لو۔ اور جب بھی اللہ کی جو عبادت آئے اللہ کے لیے خالص ہو، جس شدت کے ساتھ توحید کی محبت ہو، اسی شدت کے ساتھ آپ کے دل میں شرک کی نفرت ہو۔ یہ 3 چیزیں اگر جمع ہو جائیں تو ہر عمل کا اجر زمین سے آسمان تک پہنچ جائے گا۔ اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں، وہ سارے خزانوں کا مالک ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اجر بڑھا چڑھا کے پیش کر دے، ثواب کے ڈھیر لگا دے، وہاں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں۔ تو اگر اعتقادی نظریاتی طور پر، عملی طور پر توحید اور سنت کے تعلق سے ان 2 باتوں کو سمجھ لو، ان کو اپنا لو، اور یہ تینوں جذبات اپنے اندر پیدا کر لو، یقیناً ہر عمل کا اجر و ثواب بے تحاشا بڑھ جائے گا، جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ بس یہ دین کی وہ علائق ہیں کہ اللہ کی رضا لوٹنے کے لیے، اجر و ثواب لوٹنے کے لیے آپ ان علائق کو اپنا لیں، ان سارے امور کو اپنی گرفت میں لے لیں۔ سنت کی محبت شدت کے ساتھ ہو، بدعت کی نفرت شدت کے ساتھ ہو، اور پھر جو عمل آئے اس کو سنت کے مطابق انجام دے جاؤ۔ توحید کی محبت شدت کے ساتھ ہو، شرک کی نفرت شدت کے ساتھ ہو، اور پھر جو عبادت آئے اللہ کے لیے خالص کر کے توحید کی اساس پر اس کو انجام دے جاؤ۔ یہ کامیابی کا ایسا فارمولہ ہے کہ انسان کے درجات علا اس کے تصور سے بڑھ کر اس کو حاصل ہو جائے۔ اللہ پاک کے توفیق کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب کی محبت عطا فرما دے، پیارے حبیب کی سنت کی محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ پوری زندگی جب تک موجود ہیں، زندہ ہیں،
ایمان پر قائم رکھنا، اپنی توحید پر قائم رکھنا، اپنے اور اپنے پیارے حبیب کی سنت پر قائم رکھنا، اور جب خاتمہ ہو، آخری وقت ہو، ایمان کے ساتھ ہو، دین کی محبت کے ساتھ ہو، تیری محبت کے ساتھ ہو، تیرے پیغمبر کی محبت کے ساتھ ہو، اور تیرے پیغمبر کی سنت کی محبت کے ساتھ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔